وسلم۔ ایک شخص آیا، بس آخری فقرے ہیں یہ، اس کے بعد میں چند جملے مصائب عرض کروں گا۔ ایک شخص آیا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں، اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، مولا ہاں میں آپ کا شیعہ ہوں۔ بس اتنا جملہ کہنا تھا کہ امام کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہا خاموش ہو جاؤ، اتنا بڑا دعویٰ نہ کرو۔ اللہ اکبر، غور فرمائیں آپ، اتنا بڑا دعویٰ نہ کرو۔ اور ہم لوگ ماشاءاللہ ہم سب دعویٰ رکھتے ہیں، سرور ہے، غرور ہے، ناز ہے کہ ہم شیعہ ہیں، اور دوسروں پہ طنز کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، چاہے ہماری تقریر ہو چاہے شاعری ہے کہ نہیں۔ آج کل ہوتا کیا ہے، وہ جو کہہ رہا تھا، یا اپنی تعریف اور یا پھر طنز و تشنیع۔ مولا بہرحال نہیں آ پاتے درمیان میں، یا اپنی تعریف ہوتی رہتی ہے اور یا دوسرے کی مذمت ہوتی رہتی ہے۔ مولا کی تعلیمات، مولا کے فضائل، مولا کے کمالات، وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے عنصر۔ بہرحال اب اپنا بھی نشہ غرور توڑ کے اٹھیے گا، نشہ باطل، ہم سب سمجھتے ہیں شیعہ ہیں، بھول جائیے یہ دعویٰ، دستبردار ہو جائیے اس دعوے سے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں شیعہ ہوں آپ کا، کہا خاموش ہو جاؤ، اتنا بڑا دعویٰ نہ کرو، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، تم تو بس یہ کہو کہ آقا ہم آپ کے چاہنے والوں کے چاہنے والے ہیں یا آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ یہ جملہ معصوم کا ہے کہ ہم آپ کے دوست کے دوست، یعنی اس میں بھی فصل ہے، بلا فصل نہیں ہے، اس میں بھی فصل ہے، ہم آپ کے چاہنے والوں کے چاہنے والے ہیں، یعنی براہ راست آپ کے چاہنے والے بھی نہیں ہیں، آپ کے چاہنے والوں کے چاہنے والے ہیں، آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ ہمارا شیعہ ہونا بہت بڑا مرتبہ ہے، جو اس مرتبے پہ فائز نہ ہو اور دعویٰ کرے کہ اس مرتبے پر ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ یہ سب جملے معصوم کے ہیں، اس لیے کہ ہمارا شیعہ تو وہ ہو سکتا ہے کہ جس کا کردار کم سے کم ابراہیم خلیل جیسا ہو۔ ابراہیم بت شکن، حضرت ابراہیم بت شکن، ان کا کردار جو رکھتا ہو وہ دعویٰ کرے کہ شیعہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام۔ تو بہرحال پروردگار ہمیں اور آپ کو اور اس پوری کائنات کو شیعیان محمد و آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔